محترم عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عورتوں کے جہنم میں کثرت سے داخل ہونے کی وجہ ایک حدیث میں آئی ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ تشریف لے گئے۔ جب عورتوں کے مجمع پر گزر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم صدقہ بہت کثرت سے کیا کرو، میں نے عورتوں کو بہت کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کیا بات ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں لعنت یعنی بد دعائیں بہت کرتی ہیں اور اپنے شوہر کی ناشکری زیادہ کرتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو 6 عورتوں کے گناہ اور عذاب کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، عورت کا بے پردہ ہونا۔ پہلی عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہڈیوں کی طرح پک رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکے ہوئے دیکھا اور جس کا دماغ ہڈیوں کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ آج کل عورتوں کا بے پردہ باہر نکلنا عام ہے، اس کو گناہ سمجھتی ہی نہیں، حالانکہ شریعت نے صرف چہرے اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور دونوں پیروں کے سوا مکمل سطر چھپانے کا حکم دیا ہے۔ چچا زاد یا پھوپھی زاد، بھائیوں یا بہنوئیوں سے یا دیور کو تو نامحرم سمجھتی ہی نہیں اور ایسے ملتی ہیں جیسے محرم ہیں۔ اللہ اس سے ساری خواتین کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 2، زبان درازی، زبان کی تیزی۔ دوسری عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی زبان سے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ جس عورت کا شوہر اس سے راضی نہیں ہے تو وہ عورت گنہگار ہوگی۔ بات بات میں لڑنا اور شوہر سے بدتمیزی کرنا جیسے ان کی عادت ہو۔ بعض شوہر بھی اپنی بیوی کو زبان سے بھلا برا کہتے ہیں، جو ہرگز جائز نہیں، لیکن ابھی کا ذکر خواتین کے عذاب کے بارے میں ہے، لہٰذا خواتین اس سے پرہیز کریں اور اپنے شوہروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ نمبر 3، ناجائز تعلقات۔ تیسری عورت کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، ناجائز رشتے کی شروعات بے حیائی سے ہوتی ہے۔ ایک حیا والی خاتون جس کے اندر حیا اور اللہ کا ڈر ہو، وہ کبھی ایسا گھنونا کام نہیں کریں گی۔ بے پردگی اور ٹیلی ویژن بھی اس کی ایک اہم وجہ ہے۔ نمبر 4، پاکی کا خیال نہ رکھنے والی عورت۔ چوتھی عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کا معاملہ کرتی تھی۔ پاکی آدھا ایمان ہے، اس لیے مرد ہو یا عورت پاکی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ عورتیں جو حیض یا نفاس وغیرہ سے فارغ ہو تو پاک ہونے میں جلدی کرنی چاہیے۔ تاخیر کرنے میں گناہ ہے کیونکہ نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے۔ نمبر 5، چغلی اور غیبت کرنے والی عورت۔ پانچویں عورت کے بارے میں رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے اور سانپ بچھو اس سے لپٹے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جھوٹ بولنے اور چغلی خانے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا تھی۔ جھوٹ اور چغلی اکثر خواتینوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ جہاں 2 عورتیں بیٹھ جائیں ادھر ادھر کی چغلیاں شروع ہو جاتی ہیں،
جہنم میں عورتوں کی کثرت سے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ نمبر 6، احسان جتلانے والی عورت۔ چھٹی عورت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے آگ باہر نکل رہی ہے اور فرشتے جہنم کے غرض سے اس کو مار رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو یہ عذاب 2 گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک تو حسد کرنے کی وجہ سے اور دوسرے احسان جتلانے کی وجہ سے۔ حسد کہتے ہیں کسی کے کاروبار یا مال میں ترقی کو دیکھ کر جلنا اور خواہش کرنا کہ اس سے وہ سب چیز چھن جائے، اور احسان جتلانا مثلاً کسی پر کوئی احسان کر دیا اور بدلے میں اگر دوسرے نے احسان نہیں کیا تو کہنا کہ میں نے فلاں کام کیا لیکن اس نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، تو اس کو احسان کہتے ہیں۔ سارے گناہوں سے بچنا زیادہ مشکل نہیں ہے، اس سے ہر خواتین آسانی سے بچ سکتی ہیں، لہٰذا یہ عہد کریں کہ کبھی بھی یہ سارے گناہ نہیں کریں گی، اور اگر بھول سے ہو گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ سے معافی و استغفار کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام خواتین کو اس گناہوں سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔